السلام علیکم۔ 1970s کے اندر جب دنیا کے اندر دو بلاک تھے، ایک رشین بلاک تھا اور ایک عالمی سامراجی امریکہ کا بلاک تھا، تو امریکہ نے اور عالمی سامراجی بلاک نے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا، ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا رشیا کی جو ایگزسٹنس ہے اور جو توازن ایک دنیا کے اندر طاقت کا قائم تھا وہ، تو انہوں نے اس کو توڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے ڈالر جہاد کا سہارا لیا اور پاکستانی مقتدرہ کو ساتھ ملایا، سعودی عربیہ اور دیگر اس میں ممالک بھی شامل تھے۔ بہت بڑی فنڈنگ ہوئی، یہاں پہ مدارس قائم کیے گئے، ان مدارس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں میں پیسہ بانٹا گیا اور ایک فکر عام کی گئی، اسلام کی غلط تعبیر و تشریحات کی بنیاد پہ ایک جہاد کا ایک تصور جو ہے وہ ابھارا گیا۔ یہاں پہ جو ہمارے نوجوان تھے ان کے جذبات کو ابھار کے، مذہبی جذبات کو ان کے ساتھ کھیلا گیا اور اس کے نتیجے کے اندر قتل و غارت گری اور افغانستان کی جو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ایک ترقی کرتا ہوا افغانستان، ڈاکٹر نجیب اللہ اور نور محمد ترکی کا افغانستان، جو ایک روشن خیال، روشن فکر افغانستان تھا، جو ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، اس افغانستان کو تہس نہس کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پورا یہ خطہ تھا، ہمارا جو خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا، اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور وہ اس کے اثرات ہم آج تک جو ہے وہ جب وقت پورا ہو گیا، ان کے مقاصد پورے ہوئے تو انہوں نے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ فنڈز آنا بھی بند ہو گئے اور جو ہماری مقتدرہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑا اس سے، تو وہ پیچھے ہٹے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ تھے جن کے مذہبی جذبات کو ابھارا گیا تھا، جن کے سامنے اسلام کی غلط تعبیر و تشریحات پیش کی گئی تھی، وہ اسی جگہ پہ کھڑے رہے۔ اب اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ ہماری گلیوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، مساجد میں، مندروں میں، گرجا گھروں میں، الغرض کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ دہشت گرد نہیں پھٹے اور ایک جنونیت کا کلچر جو ہے وہ عام ہوا۔ جو جمہوری رویے تھے، جو مکالمے کا فروغ تھا، ان ساری چیزوں پہ قدغن لگی اور بات سننے تک کی جو اور کرنے کی آزادی جو ہے وہ سلب کر لی گئی اور ابھی جو ہے وہ بالکل بھی آپ یہاں پہ مکالمہ نہیں کر سکتے، کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے، کوئی مخالف آراء کو برداشت کرنے کا کلچر نہیں ہے۔ بہرحال وہ امریکہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہے، وہ اس پہ اپنے اس کے مقاصد پورے ہو گئے اور پاکستانی مقتدرہ کے جو کرتا دھرتا تھے وہ ان کی اولادیں آج بھی امریکہ اور یورپ کے اندر خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن جن لوگوں کے پیارے اس آگ کا ایندھن بنے اور جو ابھی تک جو ہے وہ اس جنونیت میں مبتلا ہیں، وہ الگ ایک پوری جو ہے وہ داستان ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ یہ جب مقتدرہ نے فیصلہ کیا، فیصلہ ہوا جب یہ سی پیک ادھر بننا شروع ہوا اور چائنا کی ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہی تھی اور یہاں پہ ایک پورا انڈسٹریل زون بننے جا رہا تھا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کی بدولت اور کچھ جمہوری تسلسل کی بنیاد پہ وہ اس کو دو قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ 18ویں آئینی ترمیم کی شکل میں ہمارے ہاں قانون سازی ہوئی تو وہ ان کو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایران، ہندوستان، پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ آیا، تو یہ ساری چیزیں وہ تھی جس سے خطے کے لوگوں نے ترقی کرنی تھی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو رہی تھی۔ تو پھر ہماری مقتدرہ نے یہ فیصلہ کیا اور یہاں پہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک پھر جو ہے وہ ایک بت تراشا اور اس بت کے پیچھے جو ہے وہ میڈیا پہ بڑا ایئر ٹائم دے کے تو ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ وہ جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ مقاصد تو پورے ہو گئے اور جب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہا تو اب جو ہے وہ وائنڈ اپ نہیں ہو رہا۔ اب جو اس کے کرتا دھرتا ہیں وہ تو پابندے سلاسل ہیں، جو بت تراشا تھا اس کو تو ڈال دیا سلاخوں کے پیچھے، لیکن جو پوری ایک نوجوان نسل اس کی بھیٹ چڑھی، وہ جو اتنی باری بھرکم اس پہ انویسٹمنٹ کی گئی، جو اتنا زیادہ ایئر ٹائم جو ہے وہ اس پہ صرف کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پھر مکالمے پہ قدغن ہے، آج پھر جو ہے وہ جمہوری رویوں کا
یہاں پہ جو عدم وجود ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ یہاں پہ ہنر نہیں ہے، اور پھر ایک شدت پسندی، اب جو ہے وہ اس سے پہلے وہ مذہبی شدت پسندی تھی، اب ایک کلٹ فالوئنگ ہے، ایک شخصیت کی پرستش ہے، کیونکہ وہ بت تراشا گیا تھا بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور اس پہ بڑی ہیوی جو ہے وہ انویسٹمنٹ تھی، تو اب جو ہے وہ اس پہ لڑائی یہاں پہ لڑی جا رہی ہے، اب گلیوں میں، چوراہوں میں، کوچوں میں، کریا میں وہ ایک لڑائی ہے، اور نہ جانے کتنا عرصہ جو ہے جو ہماری پوری نوجوان نسل جو اس کلٹ فالوئنگ کا شکار ہے وہ گمراہ ہوئی ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ ایک پوری نسل کو جو تباہ و برباد کیا ہے، جن کو نہ تاریخ کا ادراک ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، نہ سیاسیات کا علم ہے، نہ معاشیات کا علم ہے، نہ سماجیات کا علم ہے، نہ عمرانیات کا علم ہے، کوئی سماجی علوم جتنے بھی ہیں ان سے بالکل وہ ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، نہ دنیا کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ یہاں پہ جو معاملات جو جیسے چلائے جاتے ہیں اس کا علم ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ایک وہ کلٹ فالوئنگ ہے کہ وہ ایک جو بت تراشا گیا تھا اس کی پرستش میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کی بینٹ جو ہے وہ پورا سماج ایک دفعہ پھر چڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں بہرحال جو عالمی مقتدرہ، عالمی سامراج اور پاکستانی مقتدرہ کے گٹھ جوڑ سے جو یہاں پہ پروجیکٹس لانچ کیے جاتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نہ صرف یہ کہ جو ہمارا سوشل میڈیا یا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا پہ بڑا بڑا انویسٹمنٹ کر کے ایئر ٹائم خریدا جاتا ہے اور اس کی بدولت بت تراشے جاتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال کے ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے حق میں یہاں پہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے کس نے کوشش کی ہے، جمہوری اور سیکولر رویوں کو پروان چڑھانے کے لیے، رواداری کو پروان چڑھانے کے لیے کس نے کوشش کی ہے، اور ہماری معیشت کو جو ہے وہ استحکام کیسے مل سکتا ہے، بصورت دیگر ہمارا کوئی پرسان حال جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔